غور کیجئے کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اگلا رمضان کس کو ملے کس کو نہ ملے، ڈٹ کر ہم رمضان گزارنے کا ارادہ کریں۔ جو وقت رہ گیا اس کو قیمتی بنا لیں۔ دنیا کے سارے کام بعد میں بھی ہو جائیں گے، رمضان اچھا گزارنے کے لیے موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس کو بھی کم کرنا چاہیے۔ آپ کو مشائخ کے 2-3 واقعات سناتے ہیں کیسے رمضان گزارتے تھے، اور وہ ایسا کیوں گزارتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت میں بہت زیادہ اضافہ فرماتے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 قرآن مجید مکمل کیا کرتے، ایک دن میں، ایک رات میں، 3 تراویح میں۔ بہت بڑے ہمارے حضرات کی تعداد ایسی ہے جو رمضان مبارک میں روز ایک قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ اس گئے گزرے وقت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو روزانہ ایک قرآن مجید روز پڑھتے ہیں۔ آج بھی میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم نے خود دیکھا، گھر میں 4 بچے ہم ہوتے تھے، اور اس زمانے میں یہ پیمپر وغیرہ کا رواج نہیں، پوترے ہم نے پہنے، گھر کی سادہ سی چیزیں ہوتی تھیں، نہ فوڈ پانڈا تھا نہ کچھ تھا، ساری چیزیں گھر میں تیار ہوتی تھی، اور ماشاءاللہ 15 قرآن پاک یا 16 قرآن پاک ہر رمضان میں وہ پڑھا کرتی تھی۔ عورت ہوتے ہوئے باقی گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معمول ان کا تھا، جبکہ حافظہ نہیں تھیں تو 15 سپارے تو ایک عورت نے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا روز پڑھتے ہوئے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے حافظ موجود ہیں۔ اب بزرگوں کے 2 واقعات سن لیجئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میں رمضان ایسے گزارتا تھا جیسے ہمارے اکابر گزارتے تھے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، میرا ایک جاننے والا جس کو میرے رمضان کے معمول کا علم نہیں تھا، میرا جاننے والا تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا رمضان میں کیسے گزارتا ہوں، وہ آ کے بیٹھ گیا، مجھے دیکھا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بیٹھا رہا، سوچ رہا، بیٹھا رہا کہ میں قرآن مجید مکمل کروں گا تو ملے۔ خیر میں پڑھتا رہا، ایک نماز کا وقت ہوا، واپس آ کے پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، دوسری نماز کا وقت ہوا، قرآن، اس کے بعد آ کے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یوں کافی دیر بیٹھا رہا، پھر آخر میں جاتے ہوئے کہنے لگا، رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے، یوں بخار کی طرح نہ آوے۔ رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے لیکن یوں بخار کی طرح نہ آوے کہ رمضان کا تو بخار ہی چڑھا لیا۔ ہمارے اکابر ایسے وقت گزارتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان آتا تو بڑی حسرت کے ساتھ ایک بات بعض دفعہ فرماتے تھے کہ جب رمضان آتا ہے لوگوں کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال وہی رہتے ہیں، ہم اضافہ نہیں کر پاتے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سارا سال اسی ترتیب پہ ہوتا تھا۔ باقی لوگ تو رمضان میں غفلت ہوتی تھی تو رمضان میں آگے بڑھتے تھے، اس لیے وہ آگے بڑھ گئے۔ جن کا سارا سال ہی ایسے گزر رہا ہو تو وہ کہتے ہیں اب مزید کیا کریں۔ ایک تیسرا واقعہ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا، بوڑھی عمر ہے، بڑھاپے کے اندر بھی ان کی تراویح کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ فرض نماز مسجد میں پڑھ کے گھر آ جاتے اور ایک قاری صاحب ساتھ آتے، ان کو تراویح میں قرآن سناتے، اور ان کی تراویح اس وقت مکمل ہوتی جب وہ تراویح مکمل کر کے فارغ ہوتے تو سحری کا وقت شروع ہو چکا ہوتا، یعنی ساری رات قاری صاحب قرآن سناتے اور حضرت قرآن سنتے۔ رمضان شروع ہو گیا، چند دن گزر گئے، عمر زیادہ ہے، بوڑھے ہیں، تو چند دنوں میں نقاہت آ گئی کہ دن بھر روزہ اور ساری رات تراویح، کھڑے رہنا مصلی پہ۔ تو گھر والوں نے مشورہ دیا کہ حضرت ایک رات آرام کر لیں، کل سے دوبارہ اس روٹین کو اپنا لیجیے گا، ایک رات بیچ میں آرام کر لیں، طبیعت میں بہتری آ جائے گی، ضعف کم ہو جائے گا، پھر کر لیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ رمضان میری زندگی میں نہ آئے، تو رمضان کی گھڑیاں تو میں ضائع نہیں کر سکتا۔ خیر وہ رات بھی ایسے ہی گزار لی۔ اب گھر والوں نے قاری صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ کے شیخ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمزوری بڑھ گئی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو آج آپ جب تراویح پڑھانے آئے نا تو بس کوئی ایسا عذر کر لیں اور جلدی مکمل کر کے چلے جائیں، تاکہ ان کو 2-3 گھنٹے ہی کمر ذرا رات کو بستر پہ لگا لیں، کمر ٹکا لیں۔
قاری صاحب نے کہا بہت اچھا، کہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ وہ خود دیکھ رہے تھے۔ اب جناب گھر والوں نے تو طے کروا لیا قاری صاحب سے، حضرت کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب رات کو مسجد سے نماز پڑھ کے حضرت گھر آ گئے، قاری صاحب بھی آ گئے۔ اب قاری صاحب نے تراویح شروع کرنے سے پہلے یوں کہا کہ حضرت آج ذرا کچھ کمزوری سی محسوس ہوتی ہے، تو میں ساری رات نہیں پڑھ سکتا، بس 2-3 سپارے پڑھ لوں گا۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ نے آرام کرنا ہے، آرام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، 2 یا 3 سپارے تراویح میں سنائے اور تراویح مکمل کر دی۔ میں نے کہا حضرت اب مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں۔ قاری صاحب آپ کہاں جائیں گے، طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے بستر پر سو جائیں، آپ میرے بستر پر آرام کر لیں۔ کہا نہیں میں اپنے گھر جاؤں گا۔ نہیں قاری صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کی ضرورت ہے نا، آپ آئیں گے جائیں گے، بس یہیں سو جائیں۔ اب اصرار کر کے اپنے بستر پہ سلا دیا، لائٹ بند کر دی جو بھی اس وقت لائٹ ہوگی، اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں قاری صاحب کہ میں تو مجبور تھا اور سو گیا۔ ابھی میں سو رہا تھا، تھوڑی دیر میں میں نے محسوس کیا کہ میری کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، مٹھی چاپی کر رہا ہے۔ تو ایک دم خیال ہے کہ یہ میں اپنے شیخ کے گھر میں یہاں کون آ گیا، یہ کون کر رہا ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اٹھ کے فوراً دیکھا تو دیکھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میری ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا چلیں میں آپ کی خدمت کر لوں، ٹانگیں دبا دوں، ذرا آسانی ہو جائے گی، راحت مل جائے گی۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں میں اٹھ گیا، میں نے کہا حضرت اگر آپ نے ساری رات جاگنا ہی ہے، میں جاتا ہوں وضو کر کے آتا ہوں، دوبارہ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، ادھر میں سناتا ہوں، ادھر آپ سن لیجیے۔ تو یہ ان کا عمل تھا۔ آج کل کا نوجوان بھی اتنا شوق نہیں رکھتا۔ تو ہم رمضان کو خوب ڈٹ کے گزاریں، نہ معلوم دوبارہ ملے نہ ملے۔ www.darsequran.com